لوگ کہتے ہیں بھائی بغیر رفع دین کے نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ آمین نہ کہیں تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی اس کا جواب تو سمپل فقہی انداز میں ہوگا کہ اگر کوئی کر لیا ہو جائے گی نماز، لیکن معاملہ کچھ اور ہے۔ سوال میرا یہ ہے، ایک آدمی نارمل آدمی انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، مسلمان ہے، اس کا ایمان ہے اللہ رب العالمین کی کتاب پر، اس کا ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ماننے کا۔ وہ آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ جو رسول نے ہمیں طریقہ دیا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے بندے کے سامنے جب یہ ثابت ہو جائے، صحیح سند سے، صحیح حدیثوں کے ذریعے سے یہ بیان کر دیا جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے تھے، ہمارے نبی کی رفع دین ایسے ہوا کرتی تھی، ہمارے نبی کے صحابہ نبی کے پیچھے آمین کہا کرتے تھے، نبی کا حکم بھی ہے آمین کہنا، نبی نے یہ بھی بتایا ہے کہ آمین سے چڑھنے والے یہودی لوگ ہوں گے، پھر کیا مجبوری اس انسان کے پاس ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو جاننے کے بعد، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو جاننے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نہیں عمل کروں گا؟ مولانا کیا اس کے بغیر بھی ہماری نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ یہ کون سا ایمان ہے کہ قرآن تو کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وہ لوگوں، دنیا کی زندگی میں ہر موڑ پہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ملے گا۔ نماز جیسی اہم عبادت میں میرے نبی نے تم کو جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے کیوں اپنے آپ کو دور کرنا چاہتے ہو؟ کیوں اس طریقے پہ عمل نہیں کرنا چاہتے ہو؟ ساری چیزیں معلوم ہو جانے کے بعد کس کلیجے سے کہہ دیتے ہو نبی کا یہ کام اگر چھوڑ دوں تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سوال یہ نہیں ہے کہ ہوگی کہ نہیں، سوال یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں کرنا چاہتے ہو، آپ کے پاس کیا ریزن ہے؟ کل ملا کے دل میں جو دبی ہوئی چور والی بات ہے یہی، ہمارے امام صاحب کے یہاں ایسا نہیں تھا اس لیے ہم نہیں کرنا چاہتے، اور یہ جرم ہے۔ یہ بات اب سنت کی نہیں رہ گئی، اب یہ بات دین اسلام کی ہو گئی، اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی ہو گئی، اب یہ بات ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی ہو گئی کہ آپ مقابلہ کر رہے ہو میرے رسول کا کس کے ساتھ، اور پھر بات مان رہے ہو